بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر دیں۔ 1947 کے ہند میں مسلم لیگ اور کانگریس کی مشترکہ حکومت تھی۔ سردار پٹیل وزیر داخلہ تھے اور انتظامی امور ان کے پاس تھے، اور امن و امان کو قائم رکھنا بھی ان کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ سردار پٹیل نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہندوؤں اور سکھوں کو تیار کیا۔ ان کو کثیر تعداد میں سرکاری فیکٹریوں سے تلواریں بنوا کر فراہم کیں۔ ہندو اور سکھوں کو اجازت دی گئی کہ وہ تلوار کے ساتھ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ سکھوں کی چھوٹی کرپانوں کو بڑی تلواروں سے بدل دیا گیا۔ اس سے پہلے سکھ چھوٹی کرپانوں کو کرتے یا بنیان کے اندر رکھتے تھے یا پھر پگڑی کے اندر بالوں میں چھپا لیتے کہ کرپان ان کے مذہب کا لازمی جز تھی۔ مگر اس اجازت کے بعد یہ ہوا کہ جس سکھ کو دیکھو سائیکل پر تلوار لٹکائے جا رہا ہے، دفتر میں بابو کام پر آ رہا ہے تو تلوار اس کے میز پر رکھی ہے۔ مسلمانوں پر پابندی تھی کہ لکڑی بھی نہیں رکھ سکتے، چاقو بھی جیب میں نہیں ہونا چاہیے۔ اکیلا مسلمان کہیں آتا جاتا مل جاتا تو سکھ اس پر حملہ کر دیتے۔ کئی مسلمان اس طرح کے حملوں میں شہید ہوئے۔ آہستہ آہستہ انفرادی حملے اجتماعی حملوں کی شکل اختیار کر گئے۔ صوبہ بہار، صوبہ یوپی، گوڑگاؤں، صوبہ پنجاب، نواکھلی، کلکتہ، حیدرآباد اور بمبئی میں بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے سسر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیا میں دلی کے قریب ایک جگہ مدرسہ بنایا۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ کے فضل سے مدرسہ بہت ہی کامیاب رہا، جس میں کئی سو طلباء پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پارٹیشن ہو گئی۔ تقسیم کے وقت جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کو مارتے تھے، جہاں سکھوں اور ہندوؤں کی اکثریت تھی وہاں مسلمانوں کو مارتے تھے۔ اس وقت حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو کہا کہ آپ سب لوگ دروازے بند کر کے گھروں کے اندر ہی رہیں۔ چنانچہ انہوں نے اندر ہی رہنا شروع کر دیا۔ ایک استاد صاحب کو کوئی کام پڑ گیا، دوسرے گاؤں میں اس نے جانا تھا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ بیچارہ ڈرتا ہوا مدرسہ سے نکلا، چھپ چھپا کے جا رہا تھا کہ سامنے ایک سکھ ملا۔ پہلے تو وہ اس کو دیکھ کر گھبرایا، پھر سوچنے لگا کہ یہ بھی ایک ہے اور میں بھی ایک ہوں، اگر آمنے سامنے ہو بھی گئے تو کوئی بات نہیں۔ جب وہ اس کے قریب سے گزرا تو اس سکھ نے کہا میاں جی تسی فوج منگائی ہے۔ پہلے تو وہ اس کی بات ہی نہ سمجھا، پھر جب اس نے دوبارہ پوچھا تو پھر سمجھ آئی کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کیوں، آپ کس وجہ سے پوچھ رہے ہیں؟ سکھ نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قریب کی بستیوں والے 3 مرتبہ تلواریں اور نیزے لے کر تمہارے تمام بچوں کو ختم کرنے کے لیے رات کو آئے۔ جب بھی آتے تھے ہمیں تمہارے مدرسے کے پیچھے سپاہی بندوق لیے کھڑے نظر آتے تھے۔ ہم 3 مرتبہ آئے، تینوں مرتبہ فوج کو دیکھا۔ انہوں نے آ کر یہ واقعہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو حضرت نے فرمایا ہاں، ایک خدائی فوج تھی جسے اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے متعین کر دیا، اس لیے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتا تھا کہ ان میں کبیرہ گناہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید کھڑکی سے مسجد کی طرف دیکھ رہا تھا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے آئے تو 2 طالب علم پیچھے پیچھے تھے کہ حضرت کے جوتے اٹھائیں۔ جب انہوں نے جوتے اٹھائے اور مسجد میں داخل ہوئے تو ایک طالب علم کا ہاتھ ایک جوتے پر اور دوسرے طالب علم کا ہاتھ دوسرے جوتے پر آیا۔ ایک نے بھی ایک جوتا اٹھا لیا اور دوسرے نے بھی ایک جوتا اٹھا لیا۔ چنانچہ ایک نے رومال بچھایا اور دونوں نے اس میں ایک ایک جوتا رکھ دیا۔ ایک نے ادھر سے رومال پکڑ لیا
اور دوسرے نے ادھر سے رومال پکڑ لیا۔ وہ حضرت کے جوتے اس طرح لے کر مسجد میں گئے کہ دونوں کو حضرت کے جوتے اٹھانے کی سعادت مل گئی۔ ہارون رشید نے یہ دیکھا تو سرد آہ بھری اور کہنے لگا، یوں تو لوگ ہمیں بادشاہ سمجھتے ہیں، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے؟ جو نیکی کا کام کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یوں عزتیں دیتے ہیں، اور جو گناہوں کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت لوگوں کے دلوں سے ہی نکال دیتے ہیں۔ دوستو، ایسی مزید اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔